بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز کروں میں جب میرے لب پہ ہو نام تیرا، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اس کو چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ پڑھ سلام ان پہ پڑھ یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات افطار ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد مرتضیٰ گجر صاحب امیدوار چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان نیکیاں ہی نیکیاں حاصل کرتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے رب تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم اپنے مہمان ثنا خان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آقا کریم کی بارگاہ میں دلہائے عقیدت کو پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی آپ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ، آپ سنائیں جی خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج آپ ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ میں مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے پروفیسر محمد اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بہت خوبصورت کلام، انہوں نے مدینہ شریف میں جا کے یہ کلام لکھا، اور یہ جو شاعر ہیں پروفیسر اقبال عظیم، یہ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ اللہ جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے وہ نابینا ہیں، تو انہوں نے اپنی کیفیت ادھر جا کے بیان کی، جو ان کیفیت گزری تھی۔ فرماتے ہیں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور آپ جب مدینہ شریف میں پہنچے، ادھر کھڑے ہیں اور اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر سرکار کے روزے تک لے جائے، تو آپ نے یہ کیفیت بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چلنا شروع کیا، میں کھڑا کھڑا تھک گیا اور میں نے چلنا شروع کر دیا، جب کوئی نہ آیا تو میں نے چلنا شروع کر دیا، تو چلتے چلتے کہتے ہیں مجھے کچھ آنکھوں میں روشنی محسوس ہوئی اور خوشبو سی آنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے ان کے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگو، یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں، یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، ارے مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب کلام پیش کر رہے تھے مدینہ کے حوالے سے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جن کا لکھا ہوا کلام ہے وہ نابینا ہے، اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر یہ کلام لکھا، حضور کی بارگاہ میں جا کے کلام لکھا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ لکھائے اور مکہ پاک کے جلوے نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، ابھی ہم اپنے مہمان جناب محمد مرتضیٰ گجر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی مالک کا شکر ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں لوگ صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو مانگ نہیں سکتے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ تنظیمات بنانی چاہیے، یا جو تنظیمات بنی ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے اس حوالے سے، یعنی کہ فلاحی کاموں کے حوالے سے کوئی تنظیمات اپنا کام کر رہی ہیں اور کس حوالے سے کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے جہاں پہ ساتوں برکتوں کا مہینہ ہے، تو اسی مہینے کے اندر ہمارا جو کلچر ہے اس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، صدقات کی کثیر مقدار ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح خیرات میں جو لوگ ہیں وہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں تو پاکستان کے اندر بے شمار ایسی NGOs بنی ہوئی ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ لیول پہ یہ کام اس طرح سے نہیں سر انجام پا رہا جیسے پرائیویٹ سطح پہ یا مختلف تنظیمات کی جو NGOs بنی ہوئی ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ اس میں چند ایک کے حوالے سے خود میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا گزشتہ سال کا میں آڈٹ چیک کر رہا تھا نیٹ پہ، تو 4 ارب روپیہ ان لوگوں نے خیرات، صدقات اور زکوٰۃ کی مد میں کلیکٹ کر کے پاکستان کے غرباء کے اندر تقسیم کیا، اور اس میں مختلف جگہ پہ اس کے مصرف بنائے، جو اس میں مدارس ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اور فلاحی کام ہیں۔ بہت سارے اسکولز کے اندر انہوں نے بچوں کی فیسیں ادا کی، بہت سارے ہاسپٹلز کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے علاج معالجے کے اخراجات ان کو افورڈ نہیں کرتے، ان کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے تعاون کیا۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا ادارہ ان کا آغوش کے نام سے، جہاں پہ پیورلی ایسے طلبہ پائے جاتے ہیں جو بیچارے یتیم بھی ہیں اور بے سہارا بھی ہیں، ان کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے زیر سایہ لی ہوئی ہے۔ ان کے تمام معاملات جو ہیں اس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کے رہنے سہنے کے اخراجات، ان کی تعلیم کے اخراجات، اسی طرح ان کے میڈیکل کے اخراجات۔ اور میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ اس ادارہ سے بہت سارے طلبہ تعلیم حاصل کر کے اپنا پریکٹیکل لائف کے اندر آ کر ڈاکٹر بنے ہیں، بڑے اچھے انجینئرز بنے ہیں، اور معاشرے کے مختلف ستون بنے ہیں، اور وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ معاشرے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ عیدی فاؤنڈیشن ہے، یہ ایشیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے جس کے اندر لوگ خیرات، صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی بہت بڑے کارنامے ہیں، دیکھیں کہ آپ ایمبولینسز کی سروس ان کی پورے ایشیا کے اندر سب سے بڑی ہے۔ اسی طرح لاوارث، یتیم اور غرباء بچے جو ہیں ان کی وہ کفالت کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے اپنا وہ جھولا بنایا ہوا ہے جس کے اندر لاوارث بچے ڈالے جاتے ہیں، اور ان کی کفالت کرنا، ان کی پیدائش سے لے کے ان کے مرگ تک وہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ صدقے کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ صدقے کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کے بعد آپ کے محلے کے لوگ ہیں، پھر آپ کے شہر کے لوگ ہیں، پھر آپ کے ملک کے اندر بسنے والے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے انسانوں کو، انہی انسانوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر بس رہے ہیں، جن کو اللہ پاک نے صاحب استطاعت پیدا کیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلی نظر دوڑائیں۔ ہو یہ رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مختلف لوگ بہت بڑے بڑے صدقات کر رہے ہیں، بہت بڑی کثیر تعداد میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کے ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن کے اندر دیکھ لیں، لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خصوصاً خیال کیا جائے۔ ضرور آپ NGOs کو بھی اپنا پیسہ دیں، NGOs راشن پیکج کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ راشن دے رہی ہیں، NGOs غرباء، مساکین اور طلبہ کے اوپر جہاں پہ پیسے لگا رہی ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھیں جو سفید پوش ہیں، جو آپ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ بالکل چپکے سے اسی طرح سے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے دینے کا پتہ بھی نہ چلے، اس طرح سے ان کی معاونت کرنی چاہیے۔ اور یہ معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت بڑی رقم تو NGOs کو دے دیتے ہیں، بہت بڑی رقم تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کھلے چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بین ہی آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریبی جو ہیں
وہ سفید پوش ہیں اور آپ ان کی طرف آپ کی نگاہ نہیں پڑتی، تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑانی چاہیے، اس کے بعد محلے دار، پھر اپنے شہر کے لوگ، اسی طرح اپنے وطن کے لوگ. تو ان کو ہمیں اس طرح کی جو صدقات خیرات ہیں وہ دینے چاہیے. سفید پوش بندہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پس رہا ہے، وہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ کرنے کے قابل ہے بیچارہ، نہ ہاتھ کو پیچھے رکھنے کے قابل ہے. میں گزشتہ جو کرونا کووڈ جب آیا، کووڈ-19 آیا، تو میں خود عینی شاہد ہوں. میں ایسے گھرانوں کے اندر گیا ہوں خود راشن لے کے. ہم نے 500 گھرانوں کو راشن اس وقت پہلی کھیپ کے اندر دیا. تو میں ایسے گھروں کے اندر گیا ہوں جنہوں کے بڑے عالیشان گھر تھے اور جن کے معاملات بڑے عالیشان چل رہے تھے، لیکن ان کے اپنے عزیز و اقارب بیرون ملک تھے، اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے کہا کہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے باہر سے پیسے نہیں آ رہے، تو ابھی آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. ایک میری بہن، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ میرے میاں بیرون ملک ہیں، تو میرے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس شام کو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ہم جب ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ اپنے گھر کی نشاندہی کی کہ یہ اس طرح سے ہمارا گھر ہے، اور آپ اس کی تصدیق کر لیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہم مانگنے والے نہیں، ہم کبھی بھی مانگیں گے نہیں. اور اس میری بہن نے بعد میں میرے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ جب ہمارے پاس باہر سے پیسہ آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کے اندر اپنا فنڈ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اور انہوں نے دیا پھر بعد میں. تو اس طرح کے لوگوں کا خصوصاً خیال کرنا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جن کے بچے گھر میں بھوکے سو رہے ہوتے ہیں. یہ مثالیں آج بھی قائم ہیں. جب اس وقت اللہ کے نبی کی دور کے اندر بھی ماں جو ہے وہ گھاس بھوس پکا کے اور بچوں کو یہ دلاسا دے رہی تھی کہ پانی خالی رکھ کے، یہ دلاسا دے رہی تھی کہ خلیفہ وقت آئے گا تو وہ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. تو آج ان کے پیروکار ہم بیٹھے ہیں پیچھے. ہم نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کا خصوصاً خیال کرنا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سفید پوش ہیں، اپنا ہاتھ آگے نہیں کرتے. ان کی معاونت کرنا، ان کی خدمت کرنا، صدقات خیرات میں سے ان کے اوپر پیسہ لگانا جائز ہے. علماء نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے. تو اسی طرح مدارس ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں، وہاں پہ بھی مصرف ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا. جو ویسے راہ اللہ آپ خیرات کرتے ہیں وہ آپ کسی بھی مصرف میں لگا سکتے ہیں. خیرات اپنے سگے بھائی کے اوپر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی بہن پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کسی اور قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. تو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ رقوم جو ہیں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. آج ہمارے ملک کا یہ المیہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بیچارے لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا پا رہے پراپر. ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کی ٹانگ ٹھیک کروانے کے لیے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ان کو مہینوں لگ جاتے ہیں، اس وقت تک بے شک ڈاکٹر جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ آپ کے بچے کی تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی. یعنی بر وقت اس کا علاج نہ ہونا اور بوجہ اس کے نہ ہونا کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو میری حاضرین سے بھی اور سننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے اقرباء میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی گلی محلے میں چیک کریں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ وہ تو کوئی بھوکا نہیں سو رہا. جہاں پہ ہم خیرات صدقات ماہ رمضان کے اندر دے رہے ہیں تو اللہ پاک اس کا بھی اجر ہمیں زیادہ دیں گے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں خود کو بھی اور ہمیں سب کو مل کر مجموعی طور پہ، معاشرے کے طور پہ، معاشرتی طور پہ ہمیں مل جل کر ان کاموں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں مرتضیٰ صاحب صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور یہ تو ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے رشتہ دار اور مزید محلے میں جو عزیز قریب رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ محلے میں جو احباب ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. تو آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری. اللہ حافظ.